أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آج ایک اور زبردست خواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دوستو، آج کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے ٹکڑے دیکھنا، اپنی جسم کے ٹکڑے دیکھنا، کسی اور کا جسم کے ٹکڑے دیکھنا. اس کی مختلف شکیں ہیں جو میں انشاءاللہ شارٹ کر کے جو کچھ امپورٹنٹ سی شکیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پہ بیان کرتا ہوں. دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قوم کے جو اجسام ہیں، لائک آپ کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اپنے اہل بیت زیادہ ہو جائیں گے، لائک اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال بڑھا دیں گے، اس کی اولاد زیادہ ہو جائے گی. اگر دیکھیں کہ اس کے اعضاء جو ہے وہ کٹ گئے ہیں یا جسم سے کٹ کر گر پڑے ہیں نیچے، تو دلیل ہے کہ وہ سفر کرے گا جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہاں پہ اس کے لیے برے حالات پیش آئیں گے. اور اگر دیکھا کہ اس نے اپنا جسم کاٹا ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس کے جو اہل بیت ہیں یا وہ خود جو ہے وہ شہر میں وہ سفر کرے گا، اور سفر میں اس کو کافی زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی. دوستو، حضرت امام ابراہیم کربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نفع پہنچنے والا ہے. اگر دیکھیے کہ اس کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ جسم سے جدا ہو گیا اور اس کو نہیں پتا کہ نیچے گرا ہے، کہاں گیا ہے، اس کو کچھ اس کا آئیڈیا نہیں ہے، اتنا اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا کوئی بھی جو عضو ہے وہ میرے جسم سے جدا ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو دلیل یہ ہے کہ اس کے مال سے کوئی آدمی زبردستی اسے کچھ لے لے گا. اگر کسی نے دیکھا کہ اپنے جسم میں سے گوشت کاٹ کر وہ جو ہے نا وہ کسی مرغ کے آگے ڈال دیتا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نفع دے گا، اپنے مال کسی کو عطا کرے گا. دوستو، ایک اور بڑی زبردست اس کی ایک شک ہے. حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس سے باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ وعدے مخلوق پر رسوا ہو جائے گا. دوستو، یہ والی جو شک ہے اس کا تعلق یہ آپ کو قرآن پاک سے بھی اس کی تعبیر مل سکتی ہے. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے وہ کسی بک سے نہیں لیا گیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اسی شک کی ایک اشارہ بھی فرماتے ہیں، قالوا انطقنا الذی انطق کل شیء. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی رستے پر جا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ ایسا کام کرے گا جس پر وہ اسے بھروسہ بھی ہوگا. اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ درد کر رہے ہیں، دلیل ہے کہ وہ آدمی بیمار ہو جائے گا. اگر اس نے دیکھا کوئی پرندہ ہے وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ رہا ہے، گوشت کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ نوچ کے لے گیا ہے، کھا گیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ کسی نے زبردستی اس سے لے لینا ہے. دوستو، میں آپ کو ابھی اس کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا ایک خواب ہے جو میں آپ کو بیان کرنے چاہ رہا ہوں. حضرت فضیل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسا خواب دیکھا ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا اور میری گود میں آ کے رکھ دیا۔ یہ خواب تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اس کو پھر حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ دیا گیا۔ دوستو اس کی تعبیر بتائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں بڑھے گا، جس کی تم پرورش کرو گے۔ دوستو پھر ایسا ہی ہوا، بچہ پیدا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی پرورش میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش فرمائی۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ دوستو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ جو ایک بڑا ہی اتھینٹک ہے، بڑا ہی پاورفل ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک فضول کام ہے۔ کسی بھی نالج کو ہم فضول نہیں کہہ سکتے، اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں علم سے لوگوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوستوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔